چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی آج کی بات، خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے اختصار کے ساتھ حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر جو آ رہی ہے، دہلی وقف بورڈ میں قائم شعبہ دارالفتاء نے عوام کی ضرورت کے مد نظر اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کرتے موبائل پر شرعی مسائل کے فوری جوابات دینے کی خدمت شروع کر دی ہے، اور اس کے لیے بورڈ چیئرمین امانت اللہ خان نے باقاعدہ 2 مفتیان کرام کو متعین کیا ہے۔ وقف بورڈ آفس سے دونوں مفتیان کرام کے موبائل نمبر جاری کر دیے گئے ہیں، جن میں صدر شعبہ افتاء مفتی ذکاوت حسین قاسمی اور مفتی طیب قاسمی کے موبائل نمبر سے جو ہے اس وقت معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ڈل جھیل میں ایک ہاؤس بوٹ میں آگ کی ایک ہولناک واردات میں ایک 9 سالہ بچی کی جھلس کر دردناک موت ہو چکی ہے۔ ڈل جھیل کے اندر واقع نہرو پارک کے قریب ایک ہاؤس بوٹ میں صبح کے 1:30 بجے ایک ہاؤس بوٹ سے آگ بھڑکی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاؤس بوٹ خاکستر ہو گئی۔ اس میں ایک 9 سالہ بچی جھلس گئی ہے، جس کے بعد اسے اسپتال داخل کرایا گیا، لیکن بچی نے دم توڑ دیا ہے۔ بچی کا نام ناہدہ بتایا گیا ہے۔ ندیم میر نامی ایک مقامی شخص نے بتایا کہ ہاؤس بوٹ کے پچھلے حصے میں جہاں ہاؤس بوٹ مالک ان کے اہل خانہ رہتے تھے، وہیں سے آگ نمودار ہوئی تھی۔ ناظرین، ادھر تلنگانہ کی عدالت نے 17 خواتین کو قتل کرنے والے خطرناک مجرم کو سزا کا اعلان کر دیا ہے۔ جو گولامبا گدوال کی عدالت نے اس سیریل کلر کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کا نام یروکالی سرینو، عمر 47 ہے۔ سرینو کو قتل کے ایک مقدمے میں سزا سنائی گئی۔ تیسرے ایڈیشنل مجسٹریٹ نے چٹی الوے لمہ کے قتل کے الزام میں اسے مجرم ٹھہرایا اور عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ سیریل کلر کو پولیس نے 2019 میں الوے لمہ کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس نے 1 دہائی میں 16 دیگر خواتین کو بھی موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی قیادت والی اتراکھنڈ حکومت نے ریاست میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے ایک ڈرافٹنگ کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کمیٹی کی چیئرپرسن سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی ہوں گی۔ وہیں وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ دیو بھومی کی تہذیب کو محفوظ کرتے ہوئے سبھی مذہبی طبقات کو یکسانیت فراہم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی ماہر کمیٹی کی تشکیل کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ادھر ممبئی ڈرگس کیس میں اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو (NCB) کے ذریعے کلین چٹ ملنے کے بعد انہیں اس معاملے میں گرفتار کرنے والے ممبئی زون کے NCB چیف رہے سمیر وانکھیڑے کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ NCB کے جنرل ڈائریکٹر SN پردھان نے CNN نیوز کو بتایا ہے کہ شروعاتی جانچ میں جس طرح سے زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے نے معاملے کو سنبھالا، اس میں کئی خامیاں پائی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر 8 نومبر 2016 کو وزیر اعظم نریندر مودی نے نوٹ بندی کا اعلان کیا تھا اور بینکنگ سسٹم سے پرانے 500,000 روپے کے نوٹ واپس لے لیے تھے۔ اس کا مقصد ڈیجیٹل بینکنگ کو فروغ دینا تھا۔ لوگوں کو ڈیبٹ کارڈ سے زیادہ آن لائن لین دین، والیٹ سے ادائیگی اور موبائل بینکنگ زیادہ کریں اور کیش پر انحصار کو کم کیا جائے، لیکن کورونا وبا کے بعد حکومت نے اس مقصد پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ملک میں کرنسی کی گردش میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ باتیں RBI کی طرف سے جاری کردہ 2021 اور 22 کی سالانہ رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ ناظرین، لداخ میں جمعہ کو ایک سڑک حادثے میں 7 فوجیوں کی موت ہو چکی ہے۔ جانکاری ڈیفنس افسران نے دی اور انہوں نے بتایا کہ کئی نوجوان زخمی ہو چکے ہیں، جن کا علاج چل رہا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کم و بیش 19 زخمی نوجوانوں کا علاج کرتارپور کے 403 فیلڈ اسپتال میں جاری ہے۔ دفاعی ذرائع کا ماننا ہے کہ لداخ کے ترتک علاقے میں فوج کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں 7 نوجوان ہلاک ہوئے۔ فضائیہ زخمیوں کو مغربی کمان کے اسپتال پہنچانے کا انتظام کر رہی ہے۔ ناظرین، قومی راجدھانی دہلی کی ایک عدالت نے آمدنی سے زیادہ ملکیت والے معاملے میں جمعہ کو ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اوم پرکاش چوٹالا کو 4 سال جیل کی سزا سنائی اور 50 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔
CBI کی دلیلوں کے بعد جمعرات کو راؤس ایونیو کورٹ میں سزا پر بحث مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عدالت نے سزا کے لیے جمعہ کا دن طے کیا تھا۔ سماعت کے دوران عدالت نے معاملے میں اپیل دائر کرنے کے لیے 10 دن کا وقت دینے کی چوٹالی کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک ٹویٹر شیئر ہولڈر نے ایلن مسک پر مقدمہ درج کر دیا ہے۔ اس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ٹیسلا کی CEO نے ذاتی فائدے کے لیے کمپنی کے اسٹاک میں سرگرم طور سے ہیرا پھیری کی۔ دی ورج کی ایک رپورٹ کے مطابق مجوزہ کلاس ایکشن مقدمہ سین فرانسسکو میں فیڈرل ضلع عدالت میں ٹویٹر شیئر ہولڈرز کی طرف سے داخل کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ لالو پرساد یادو کی بڑی بیٹی میسا بھارتی اور سابق رکن اسمبلی فیاض احمد نے جمعہ کے روز راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پٹنہ میں کاغذات نامزدگی داخل کر دیے ہیں۔ پرچے نامزدگی داخل کرنے کے موقع پر میسا بھارتی کے بھائی تیجسوی یادو اور تیج پرتاپ یادو، بھولا یادو پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ ناظرین، ادھر راجدھانی دہلی میں جمعہ کی صبح 2 الگ الگ اسپتالوں میں آتش زدگی کے واقعے سے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ پہلا واقعہ لکشمی نگر کے پریا درشنی وہار واقع مکڑ ملٹی اسپیشل اسپتال میں پیش آیا، جبکہ دوسرا واقعہ صفدر جنگ اسپتال میں۔ دونوں مقامات پر آگ پر قابو پا لیا گیا اور کسی کے متاثر ہونے کی کوئی خبر نہیں آئی۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ایجنسی UNHCR کے سربراہ فلیپو گرانڈی نے ڈھاکہ میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے بھاشن 4 جزیرے پر اپنی موجودگی کے اقدامات تیز تر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش نے کاکس بازار کے قریب واقع پناہ گزینوں کے حد سے زیادہ بھرے ہوئے کیمپوں سے دباؤ کم کرنے کے لیے مزید تقریباً 1 لاکھ روہنگیا پناہ گزینوں کو بھاشن 4 جزیرے پر بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک وقت یہ جزیرہ غیر آباد تھا اور وہاں اکثر سیلاب آنے کا خطرہ لاحق ہوتا تھا۔ ناظرین، ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت والی ریاست کرناٹک میں گزشتہ دنوں اس وقت ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا جب ریاستی حکومت نے اسکول کی نصابی کتابوں میں ترمیم کرنے کی کوشش کی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت ان تبدیلیوں کے ذریعے دراصل ہندو قوم پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ کرناٹک کی حکومت نصاب میں کس حد تک ترمیم کرنا چاہتی ہے ابھی واضح نہیں، کیونکہ نئی کتابیں ابھی دستیاب نہیں ہیں۔ تاہم میڈیا رپورٹوں کے مطابق دلت سماجی مسلح پیریار اور نارائن گرو، جنگ آزادی کے سورما بھگت سنگھ اور اسی دیگر شخصیات سے متعلق مضامین کتابوں سے حذف کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، ادھر مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکڑ اور ممتا بنرجی حکومت کے درمیان تازہ تصادم اس وقت شروع ہوا جب جمعرات کو ریاستی کابینہ نے گورنر کی جگہ ریاست کی سبھی یونیورسٹیوں کا چانسلر وزیر اعلیٰ کو مانے جانے سے متعلق بل لانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ ریاستی حکومت نے ریاست کی یونیورسٹیوں کا چانسلر گورنر کو مانے جانے کے پروٹوکول کو توڑنے کے لیے اس طرح کی پیش قدمی کی ہے۔ ریاستی سیکریٹریٹ نبانا میں ریاستی کابینہ کی میٹنگ کے بعد وزیر تعلیم برتیا بسو نے کہا کہ ریاستی حکومت اسمبلی میں ایک بل لائے گی جس میں تجویز ہوگی کہ ریاست کی یونیورسٹیوں کی چانسلر وزیر اعلیٰ ہوں گی، گورنر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں پاس ہونے کے بعد اسے گورنر کے پاس بھیجا جائے گا۔ اگر گورنر بل کو منظوری دینے سے انکار کرتے ہیں تو ریاستی حکومت اس پریکٹس میں بدلاؤ کو نافذ کرنے کے لیے ایک آرڈیننس لائے گی۔ ناظرین گرامی، ادھر بکرو قتل عام کے تقریباً 22 مہینے بعد گینگسٹر وکاس دوبے کی مدد کرنے کے الزام میں جیل میں بند اس وقت کے تھانہ انچارج ونے تیواری اور انسپکٹر کے شرما کی ملازمت ختم کر دی گئی ہے۔ پولیس نے جمعرات کو کہا کہ دونوں کو محکمہ جاتی جانچ میں قصوروار پایا گیا ہے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے ریوا ضلع میں متنازع زمین کو لے کر فرقہ وارانہ تصادم کی خبریں سامنے آ رہی جس میں کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس نے جمعرات کو بتایا کہ 2 طبقات کے لوگ ایک سرکاری زمین پر دعویٰ کرتے ہوئے آپس میں متصادم ہو گئے تھے۔ دونوں فریقین میں بحث شروع ہو گئی جس نے جلد ہی فرقہ وارانہ تصادم کی شکل اختیار کر لی۔ واقعہ ضلع ہیڈ کوارٹر ریوا سے تقریباً 30 کلومیٹر دور منگوا علاقے میں بدھ کو پیش آیا۔ پولیس کے مطابق علاقے کے سابق BJP کونسلر لوکیش گپتا متنازع زمین پر تعمیری کام شروع کرنے والے تھے۔ اس کی خبر ملنے کے بعد مسلمانوں کے گروپ نے اس پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کر دیا کہ زمین مسجد کی ہے۔ دونوں فریقین میں بحث کے دوران دونوں طبقات کے کئی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور آپس میں مار پیٹ کرنے لگے۔ ناظرین گرامی، ادھر شمالی عراق میں پنجہ کلید آپریشن کے علاقے میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم کے 6 دہشت گردوں کو غیر فعال کر دیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ وزارت قومی دفاع کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ نہ رکنے نہ تھکنے، البتہ جنگ کو ہر صورت میں جاری رکھنے کے دوران شمالی عراق میں پنجہ کلید فوجی آپریشن کے علاقے میں PKK کے مزید 16 دہشت گردوں کا پتہ چلا کر ترک مسلح افواج نے ان سب کو غیر فعال بنا دیا۔ ناظرین، چین اور روس نے 15 سال بعد ویٹو کا حق استعمال کرتے ہوئے شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کی قرارداد ویٹو کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی قرارداد چین اور روس نے ویٹو کر دیا۔ امریکہ نے نئے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربوں کو جواز بنا کر شمالی کوریا کو تیل کی فروخت پر پابندی کی قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کی تھی جسے روس اور چین نے نہ کہہ دیا۔ ناظرین گرامی، ادھر مشرقی برکینا فاسو میں مسلح حملہ آوروں نے تقریباً 50 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ علاقے کے گورنر
کرنل ہوبرٹ یامیوگو نے بتایا کہ واقعہ بدھ کو ماجواری کے ایک دیہی کمیون میں پیش آیا ہے۔ متاثرین پاما نامی ایک قریبی کمیون کے قصبے کا سفر کر رہے تھے جو بینن اور ٹوگو کی سرحدوں کے قریب ہے۔ اس حملے سے قبل بھی رواں ماہ ماجوری میں 2 حملے ہو چکے۔ ان حملوں کے نتیجے میں 17 شہری اور 11 فوجی مارے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں آج کی آخری خبر ایران سے۔ ایران کی جنوب مغربی شہر آبادان میں منگل کو عمارت کے منہدم ہونے سے 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خدشہ ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی عمارت کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات کے سلسلے میں شہر کے میئر کو گرفتار کر لیا۔ میٹروپول بلڈنگ کی زیر تعمیر 10 منزلہ عمارت کی سیمنٹ کے بلاک اور اسٹیل کے شہتیر پیر کو ہی کھل گئے تھے۔ اس حادثے سے زلزلہ زدہ ملک میں تعمیراتی منصوبوں کا بحران کھل کر سامنے آیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار